عثمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اور خان تخت نشین ہوا اور حکومت اور فتوحات میں اپنے والد ہی کی پالیسی کو اختیار کیا۔ 727 ہجری بمطابق 1327 عیسوی میں اس کے ہاتھوں نیقومیدیا فتح ہوا۔ یہ استنبول کے قریب ایشیائی کوچک کے شمال مغرب میں واقع ایک شہر ہے جس کا موجودہ نام ازمیت ہے، اور خان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد کیسری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا، جو عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے مصر سے علم حاصل کیا تھا۔ اور خان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک لشکر بھی تشکیل دیا اور اسے مستقل لشکر کی حیثیت دی۔ سلطان اور خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دی تھی۔ انہوں نے ایک نہایت ہی اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بیزنطی دارالحکومت کا یکبارگی مشرق و مغرب دونوں سے محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور خان نے اپنے بیٹے اور ولی عہد سلیمان کو بھیجا اور تنگ نائے دریائے نیل کو عبور کر کے بعض مغربی گوشوں میں موجودہ مقامات پر قبضہ کر لے۔ 758 ہجری میں سلیمان نے رات کے اندھیرے میں 40 مسلمان گھڑ سواروں کے ساتھ اس تنگ نائے کو عبور کیا، مغربی کنارے پر پہنچ کر لنگر انداز رومی کشتیوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں مشرقی کنارے پر لے آیا۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس اس دور میں بحری بیڑا نہیں تھا کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی ساحل پر پہنچ جائے۔ سو ایسا ہی ہوا، مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترنب کی بندرگاہوں غالیپولی جس میں قلعہ جناقلہ ابسالہ رودستو واقع تھے پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام شہر اور قلعے تنگ نائے نیل پر واقع تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح سلطان نے ایک بہت ہی بڑا اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوشش کی تھی۔ سلطان اور خان کی زندگی کا ایک اہم کارنامہ اسلامی لشکر کی تاسیس اور اس سے ایک خاص فوجی نظام کا پابند کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ یہ لشکر کئی یونٹوں میں تقسیم تھا، ہر یونٹ میں 10، 100 یا 1000 سپاہی تھے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ اس لشکر پر خرچ ہوتا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ فوج تھی، اس سے پہلے صرف جنگ کے لیے لوگ رضاکارانہ طور پر جمع ہوتے تھے، کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ اور خان نے اس لشکر کے لیے چھاونیاں بنائی جہاں انہیں جنگ کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ انہوں نے ایک اور لشکر کا بھی اضافہ کیا جو انکشاریہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اس میں ان 9 مسلموں کو بھرتی کیا گیا جو سلطنت کی حدود کے وسیع ہو جانے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے شہری بن گئے تھے اور غیر مسلم اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کی کامیابیاں اور مفتوحہ علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو جانے کی بدولت کافی تعداد میں اسلامی قلمرو میں آباد تھے، اور خان نے انہیں مسلم سپاہ میں شمولیت کی دعوت دی۔ اسلام کے اشاعت کے سلسلے میں ان کی خدمات حاصل کی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان 9 مسلموں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ جب ان کی فکری اور حربی تعلیم و تربیت مکمل ہو جاتی تو انہیں مختلف جہادی مراکز میں بھیج دیا جاتا تھا۔ علماء اور فقہاء نے اپنے سلطان اور خان سے مل کر یہ کوشش کی کہ ان کے دل میں جذبہ و جہاد، حفاظت دین اور فتوحات کا شوق، شہادت فی سبیل اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے جب وہ کسی میدان جنگ میں اترتے تو ان کا نعرہ یہ ہوتا تھا، غازی یا شہید۔ کئی متعصب تاریخ نگاروں کا یہ خیال ہے کہ انکشاری فوج نصرانیوں کے ان کے بچوں سے بنائی گئی تھی جو ان کے والدین سے چھین کر جبراً مسلمان بنائے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام اور قانون تھا۔ ان کے خیال میں اس نظام کو دفشری نظام کہتے تھے۔ ان کے بقول اس نظام کے مطابق نصرانیوں سے بچوں کی صورت میں اسلامی شرعی ٹیکس لیا جاتا تھا جسے بچہ ٹیکس کا نام دیا جاتا تھا۔ اور خان بن عثمان نے جو جدید لشکر تشکیل دیا در حقیقت وہ ایک باضابطہ لشکر تھا جو ہر وقت جنگ کرنے کی حالت میں اپنی چھاونی میں موجود رہتا تھا۔ اسی لشکر میں شاہی خاندان کے افراد کے علاوہ اس گروہ کے مجاہدین جو ہر وقت جہاد کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ امراء روم اور ان کے لشکری جن کے دل میں اسلام کا نور سمایا ہوا تھا وہ بہت اچھے مسلمان تھے، اور خان جو ہی اس لشکر کی تنظیم سے فارغ ہوا تو فوراً ایک عالم دین جو نہایت پارسا صاحب یقین و تقویٰ تھے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ یہ عالم ربانی الحجاج بکتاج تھے۔ یہ عالم دین بادشاہ سے مل کر بہت خوش ہوئے، ایک سپاہی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کرے، ان کی تلواروں میں تیزی اور کاٹ پیدا کرے اور انہیں ہر اس مارکے میں فتح سے ہمکنار کرے جس میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اترے۔ پھر وہ عالم دین اور خان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا،
آپ نے اس لشکر کا کوئی نام بھی رکھا ہے یا نہیں؟ بادشاہ نے عرض کیا حضور اس کا میں نے کوئی نام تجویز نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا اس کا نام ینگ چری ہے، جس کا مطلب ہے نیا لشکر۔ اس نئے لشکر کا جھنڈا سرخ رنگ کے کپڑے کا تھا جس پر ہلال بنا ہوا تھا۔ ہلال کے نیچے تلوار کی تصویر تھی جس کو یمن و برکت کے لیے ذوالفقار کا نام دیتے تھے۔ ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا نام تھا اور خان کے بھائی علاء الدین صاحب فکر آدمی تھے، علم شریعت کا صحیح فہم رکھتے تھے، زہد و تقوی میں بہت مشہور تھے۔ جب بیزنطیوں کے ساتھ مقابلوں کا سلسلہ دراز ہو گیا اور جہادی ذمہ داریاں بڑھ گئیں تو اس نئے لشکر میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ سلطان نے ترک اور ان بیزنطی جوانوں کا انتخاب کیا جو مسلمان ہو چکے تھے، ان کا کردار اچھا تھا اور انہیں نئے لشکر میں بھرتی کر دیا۔ پھر ان کے اسلامی اصولوں پر جہادی تربیت کی اور یوں نئے لشکر کی تعداد بڑھ کر کئی ہزار مجاہدین تک پہنچ گئی۔ اور خان علاء الدین اس بات پر متفق تھے کہ نئے لشکر کی تشکیل کا مقصد اور ہدف بیزنطیوں کے خلاف سلسلہ جہاد کو قائم رکھنا ہے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ان کے علاقوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی کلمہ رو میں شامل کرنا ہے اور ان بیزنطیوں سے استفادہ کرنا ہو جو ترویج اسلام کی مہم میں مسلمان ہو چکے تھے، نیز ان نو مسلموں کو اسلامی جہاد کی تربیت دینا اور ان کے دلوں میں اسلامی تہذیب کا شوق اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ الغرض سلطان اور خان نے کسی بھی ایک نصرانی بچے کو اس کے ماں باپ سے نہیں چھینا اور ایک بھی نصرانی بچے کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ اور خان کے تمام غزوات رومیوں کے خلاف تھے، لیکن 736 ہجری بمطابق 1336 عیسوی میں قراسی کے امیر کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ قراسی ان امارات میں سے ایک تھی جس کی بنیاد سلاجقہ روم کی سلطنت کے کھنڈرات پر رکھی گئی تھی۔ والد کی وفات کے بعد بھائیوں میں سلطنت کے لیے نزاع پیدا ہوا اور خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس امارت پر قبضہ کر لیا۔ یہ بات نوزائیدہ دولت عثمانیہ کے اہداف میں شامل تھی کہ ایشیائے کوچک میں سلاجقہ روم کی سلطنت کی وراثت حاصل کی جائے اور جو علاقے ان کے زیر اثر رہ چکے تھے ان پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ اسی وجہ سے محمد فاتح کے دور حکومت تک ان کے اور دوسری امارتوں کے درمیان چپکلش چلتی رہی اور حتیٰ کہ پورا ایشیائی کوچک عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ استحکام سلطنت کے لیے اور خان نے اصلاحی اور عمرانی امور کی طرف توجہ مبذول کی، نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا اور فوجی طاقت کو بڑھایا، مساجد تعمیر کی، علمی ادارے قائم کیے اور ان پر بہترین علماء اور اساتذہ کو نگران مقرر کیا۔ پورے ملک میں ان علماء کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ہر دیہات میں مدرسہ تھا اور شہر میں کالج تھا جس پر علم نحو، تراکیب، لغویہ، منطق، فزکس، فقہ، علم بدیع، علم البلاغہ، علم ہندسہ، علم فلکیات اور جدید علوم کے ساتھ قرآن کریم کا حفظ، تفسیر، سنت، علم العقائد بھی پڑھائے جاتے تھے۔ قراسی کی امارات پر غلبہ پانے کے بعد 20 سال تک اور خان نے کسی علاقے پر چڑھائی نہیں کی۔ 20 سال کا یہ عرصہ ملک کی نظم و نسق کو بہترین بنانے، شہروں کے انتظامی امور کو نئے خطوط پر استوار کرنے، فوجی تنظیمیں نو میں گزار دی۔ اس عرصہ میں اور خان نے ملک کے کونے کونے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنایا، مساجد تعمیر کی اور ان کی ضروریات پورا کرنے کے لیے محکمہ اوقاف تشکیل دیا اور ایسے وسیع پبلک ادارے بنائے جو اور خان کی عظمت، شان، تقوی اور دانائی کا پتہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جنگ پر جنگ کرنے کی پالیسی اختیار نہیں کی بلکہ اپنے زیر اثر علاقوں میں حکومتی استحکام کے حریص رہے اور ہر وہ علاقہ فتح کیا جس پر شہری، عسکری، تربیتی اور ثقافتی چھاپ لگانے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے ہر نئی زمین ان کی سلطنت کا اٹوٹ انگ بن کر رہ گئی اور باہمی اتحاد کی وجہ سے ایشیائی کوچک میں سلطان سلطنت عثمانیہ کے علاقے ایک مثال بن گئے۔ یہ چیز اور خان کی فراست سلطنت کی تعمیر و ترقی میں تدریج پالیسی کو مکمل طور پر اپنانے، تہذیب کے قیام اور معاشروں کی احیا کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو براہ کرم ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ویڈیو بغیر کسی رکاوٹ کے بلا تاخیر ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔